अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद रशीद जोजा एडवोकेट और आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, कानून वरासत। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्योंकि कानून वरासत जो है, बीइंग अ मुस्लिम, ये हमारा तमाम का तमाम कानून वरासत लिंक करता है हमारी शरीयत के साथ। और शरीयत क्या है? जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं और जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल और उनकी अहदीस मुबारक है। इरशाद मुबारक है कि जिस शख्स को विरासत का कानून समझ आ गया, समझे कि उसे आधा इल्म मिल गया। यानी आधा इल्म, हम पूरी यूनिवर्स की बात करें कि यूनिवर्स के अंदर सबसे जो क्रिटिकल कानून है, जो सबसे ज़्यादा समझने वाला और सबसे ज़्यादा पेचीदा कानून है, दैट इज़ कानून विरासत। अच्छा, कानून विरासत है क्या? कानून विरासत बेसिकली ओपन होता है किसी इंसान की डेथ के ऊपर। लाइक जैसे कोई इंसान फौत हो जाता है तो उसके बच्चों को, उसके बेटों को, बेटियों को, उसके रिश्तेदारों को, उसके बहन भाइयों को, उसके वालिदैन को, अगर उनमें से कोई हयात हैं तो उनको क्या मिलेगा। लाइक अगर बाप फौत हो जाता है तो उसकी जगह पे अब उसकी जो बेगम है वो खड़ी हो जाए कि ये सारा तो मेरे खावंद का है तो मुझे मिलना चाहिए। इस तरह नहीं है कि बेटे बेटियां खड़े हो जाएं, उसके बहन भाई खड़े हो जाएं, कोई भी खड़ा हो जाए रिश्तेदारों में से, तो वो इस तरह से नहीं है। हमें कानून विरासत को शरीयत में जो दिया गया है उसके मुताबिक इसको लेके चलना पड़ता है। अच्छा, कानून विरासत की तकसीम या इसकी जो बाइफरकेशन होती है कि किस तरह कितना पोर्शन किसको जाएगा, उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे मुआशरे में इस टाइम जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं और जो बिगड़ता हुआ हमारे मुआशरे का तवाज़ुन है, उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो पैसा ही है। ठीक है, भाई भाई को कत्ल कर रहा है, बेटा बाप को कत्ल कर रहा है। क्यों? क्योंकि यही जो हम नाइंसाफ़ियाँ करते हैं विरासत के कानून के अंदर, लोग बहनों को हिस्सा नहीं देते, ठीक है, और बहनें जो हैं वो भाइयों के उसके ऊपर बेईमान हो जाते हैं। भाई भाई के अगर भाई भाई का आपस में नहीं है तो जो भाई फौत हो चुके हैं उनके लिए वो लोग बेईमान हो जाते हैं, उनके जो वारसान हैं, यतीम बच्चे बच्चियां हैं, बेवा हैं, उसके लिए। अच्छा, फिर ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है जनरल पब्लिक का, क्यूरी आती है कि जी बेटी को हाफ क्यों दिया गया है। अमूमन बेटियों का ये क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो अल्लाह ताला के कवानीन है वो हमें उसी तरह से बगैर उसकी तहकीक के हमें मानने पड़ते हैं और वो हमें मानने चाहिए, क्योंकि तहकीक जो है वो अल्लाह ताला के अगर आप कवानीन में करेंगे तो आप उसको कभी भी सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते, बल्कि आप बेज़ाब्तियों की तरफ और नाइंसाफ़ी की तरफ चले जाएंगे। इसकी बड़ी सिंपल सी अगर हम उसको कंसेप्ट में लें तो देखें, मर्द जो होता है उसके ऊपर हमेशा से जिम्मेदारियों का बर्डन ज़्यादा रहा है। उनके मर्द के ऊपर बच्चों का नानो नफ़का होता है, बीवी का नानो नफ़का होता है, अपने वालिदैन की जो है मेंटेनेंस है वो मर्द के ऊपर है। बीवी के ऊपर कभी भी बच्चों के नानो नफ़का का नहीं आया। इनके ऐसा अगर आप देख लें कि जो फैमिली सेपरेट होती हैं, जो बच्चे माँ के पास चले जाते हैं, बाप से अलहदा कर दिए जाते हैं, तो वो भी बाद में बाप के ऊपर फूड फॉर मेंटेनेंस करके तो बाप से ही खर्चा लिया जाता है, हालांकि बच्चे बाप के पास नहीं भी होते। तो इन सब चीज़ों का मतलब क्या है कि मर्द को हमेशा से जिम्मेदारियों का बर्डन जो अल्लाह ताला की तरफ से ज़्यादा दिया गया है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जो अगर कोई फौतशुदगान है तो उनका विरासत को किस तरह से तकसीम किया जाएगा। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है कि अगर कोई किसी शख्स की डेथ होती है तो सबसे पहला जो है वो है उसकी तदफीन और तकफीन। उसके ऊपर जितना भी खर्चा आएगा सबसे पहले आप उसकी प्रॉपर्टी में से, प्रॉपर्टी डजंट मीन कि जो आपकी प्रॉपर्टी है या लैंड है, प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल, लाइक ज़मीन, गाड़ी, बैंक के अंदर रखे हुए पैसे, कारोबारी लेन देन, ये तमाम चीज़ें प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले जो फौतशुदगान हैं अगर उनकी कोई विरासत है तो सबसे पहले उनका जो तकफीन और तदफीन का खर्चा है वो निकाला जाएगा। तो दूसरा जो इसके अंदर से हम अचीव करेंगे, जो दूसरा पॉइंट है वो है कर्जा जात, जो
جو جس پرسن کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے اوپر اگر کوئی واجبات ہیں, کوئی قرضہ اس نے دینا ہے, وہ اس کے بعد ادائیگی کرنے کے بعد اس کے تمام وراثت میں سے وہ مائنس کیا جائے گا. تھرڈ نمبر پر آ جاتی ہے وصیت, یعنی کہ جو ہم اپنی زندگی میں فوت شدگان جو ہیں وہ اپنی زندگی میں اگر اس نے کوئی وصیت کر دی ہے تو اس وصیت کو آپ اس کی تمام وراثت کے اندر سے نکالیں گے. اچھا, وصیت کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنی 1/3 پراپرٹی سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے. ان کیس اگر 1/3 سے زیادہ وصیت کی گئی ہے تو وہ 1/3 سے زیادہ کا جو ہے وہ اختیار اب وہ وارثان کے اوپر آ گیا ہے, یعنی جو لیگل ہیئرز ہیں ان کے اوپر اس کا وہ آ گیا ہے, وہ ان کے اختیار میں ہے کہ آیا وہ 1/3 سے زیادہ جو جس شخص کو وصیت کی گئی ہے اس کو دینا چاہیں یا نہیں دینا چاہیں. وہ 1/3 سے اگر زیادہ نہیں دینا چاہتے تو قانوناً اور شرعاً وہ اس سے زیادہ نہیں, کوئی بھی ان سے 1/3 سے زیادہ کلیم نہیں کر سکتا. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے قریبی رشتہ دار. قریبی رشتہ داروں میں سب سے پہلے ہیں والد اور والدہ. اگر کسی فوت شدگان کا والد یا والدہ زندہ ہے تو انہیں اس پراپرٹی کا 1/6 1/6 حصہ والد یا والدہ یا دونوں کو اس پراپرٹی کا جائے گا. اس کے بعد آ جاتی ہے بیوہ. ابھی ہم بات کر رہے ہیں فوت شدگان یعنی کہ جو جس پرسن کی ڈیتھ ہوئی ہے اگر وہ آدمی ہے, میل ہے, تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس کی کہ اگر اس کی کوئی بیوہ ہے تو اس کی بیوہ کو اس پراپرٹی کا 1/8 حصہ جائے گا جو اس نے پراپرٹی چھوڑی ہے. پراپرٹی مینس تمام وراثت, انکلوڈنگ لینڈ, پراپرٹی, بلڈنگ, انکلوڈنگ بینک بیلنس, انکلوڈنگ اینی موویبل پراپرٹی. اور اس کے بعد 1/8 حصہ نکالنے کے بعد جو پراپرٹی بچے گی اب وہ آ جاتی ہے اس کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں ان کے اندر. اب بیٹے بیٹیوں کے اندر ڈویژن کی بات ہو رہی ہے تو وہی شریعت کی بات آ جائے گی کہ بیٹے کے 2 حصے اور بیٹی کا 1 حصہ, یا بیٹے کا 1 حصہ اور بیٹی کا آدھا حصہ. جتنے بھی بیٹے بیٹی ہیں ان کا تناسب نکلے گا اور وہ ساری پراپرٹی ان میں ڈیوائڈ ہو جائے گی. اچھا, ایک اب اس میں آ جاتا ہے کہ اگر ایشو لیس ہے وہ فرد, وہ شخص جو جس کی ڈیتھ ہوئی, ایشو لیس مینس کہ اس کی اولاد نہیں ہے, تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ بیوی کو 1/8 نہیں ملے گا بلکہ اس کا ڈبل ہو جائے گا. 1/4 حصہ بیوی کو ملے گا اور باقی جو پراپرٹی ہے 3/4 وہ واپس والد والدہ کی طرف چلی کر دی. یہ تو ہو گیا کہ اس شخص کی کوئی اولاد نہیں ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ اگر اس شخص کی صرف فیمیل اولاد ہے, صرف, تو بیٹیوں کی صورت میں اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو 1/2 مینس ہاف پراپرٹی جو بیوہ کو دینے کے بعد بچی تھی, اب باقی جو پراپرٹی ہے اس کا ہاف حصہ اس بیٹی کو مل جائے گا اور ہاف حصہ واپس اس کے جو جس پرسن کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے والد والدہ کو چلا جائے گا. لیکن اگر بیٹیاں ایک سے زیادہ ہیں, ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں, تو جو پراپرٹی ہے اس کا 2/3 جو پورشن ہے, جو تناسب ہے وہ بیٹیوں میں آئے گا اور 1/3 جو ہے وہ واپس چلا جائے گا والدین کی طرف. اچھا, ابھی ہم نے بات کی ہے کہ جو ڈیتھ ہوئی ہے جس پرسن کی وہ آدمی ہے, مرد ہے. ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے اور اس کے نام پہ پراپرٹی ہے, کوئی بینک بیلنس ہے, کوئی پراپرٹی ہے, کوئی لینڈ ہے, تو اس کی جو پراپرٹی ہے وہ کس طرح سے ڈیوائیڈ ہوگی وہ سامنے. تو اس میں جو شوہر ہے اس کو بیوی کا 1/4 حصہ ملے گا. پراپرٹی میں سے جو بیوی کی پراپرٹی ہے اس میں سے 1/4 حصہ شوہر کو ملے گا اور اس 1/4 کو نکالنے کے بعد جو پراپرٹی بچے گی وہ تمام پراپرٹی بیٹے بیٹیوں میں تقسیم ہوگی. اب بات وہی, اب پھر یہاں پر وہی بات آ جائے گی کہ اگر وہ عورت جو ہے جس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ ایشو لیس ہے, مینس کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے, تو پھر خاوند کو 1/4 نہیں 1/2 حصہ ملے گا, یعنی کہ پراپرٹی میں سے ہاف حصہ خاوند کو مل جائے گا اور ہاف حصہ جو ہے وہ اس عورت کے والدین کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے اندر ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ عموماً یہ کویسچن ہوتا ہے کہ جو سپریشن ہو چکی ہے جن فیملیز کی, یعنی کہ جو میاں بیوی میں طلاق ہو چکی ہے, طلاق میں 2 صورتیں. اگر تو آپ کی طلاق جو ہے وہ میچیور ہو چکی ہے, مینس کہ عدت کا پیریڈ ختم ہو چکا ہے, تو اگر وہ عورت ہے اور خاوند کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی, عدت ختم ہو گئی, اب وہ اس کی بیوی نہیں ہے, اب وہ وارثان میں نہیں آئے گی, اس کو وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن اگر دوران عدت خاوند کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یس,
اس کو اسی تناسب سے جس طرح سے بیوہ کو حصہ ملتا ہے اسی طرح اس عورت کو 1/8 حصہ وراثت میں سے ملے گا. یہ ہماری شریعت بھی ہے, یہ ہمارا جو کنٹری کا لا ہے, ہمارا جو لینڈ واز ہے وہ بھی ہے. اوکے, اب ایک اور اس میں تھوڑی سی چیز آ جاتی ہے عموماً کہ لوگ آگ کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو. باپ نے اپنی اولاد کو آگ کر دیا. تو ایک چیز آپ اپنے ذہن میں اٹھا لیں کہ آگ نامہ جو ہے اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کی پراپرٹی اس کی ڈیتھ کے بعد اوپن ہے, کوئی اس نے پراپرٹی کسی کے نام ٹرانسفر نہیں کی, تو اس کی جتنی اولاد ہوگی, چاہے اس نے کسی اولاد کو آگ کیا ہے, وہ تمام پراپرٹی اسی تناسب سے شریعت کے مطابق بیٹوں کو 1 اور بیٹیوں کو ½ کے تناسب سے تمام بچوں میں تقسیم ہوگی. آگ نامے کا جو آگ کر دیا جاتا ہے اولاد کو نافرمانی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے, اس کا افیکٹ وراثت کے اوپر نہیں آتا. اسی طرح اگر کوئی اولاد اپنے باپ کو قتل کر دے تو وہ اولاد اپنے باپ کی وراثت میں سے حقدار نہیں ہے, اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اس اولاد کو جس نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے اس کو اپنے والدین کی وراثت میں سے کچھ بھی نہیں. وہ تمام وراثت باقی بہن بھائیوں میں جائے گی. یا قانون وراثت کے اندر ایک چیز جو سب سے زیادہ ذہن نشین رکھنے والی وہ یہ ہے کہ جب مورث یعنی کہ جس شخص کی ڈیتھ ہو رہی ہے, اگر اس کے وارثان میں سے کوئی اس سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اس وارثان اس وارث کے بچے بچیوں کو شرعاً کچھ حصہ نہیں ملے گا وراثت میں سے. لائک اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور اس کا بیٹا جو ہے اس کی فوتگی سے پہلے فوت ہو چکا ہے, تو اس کے جو شخص ابھی فوت ہوا ہے جس کی وراثت ہے اس کے پوتے پوتیوں کو وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا, کیونکہ وراثت ہمیشہ اوپن ہوتی ہے مورث کی ڈیتھ کے اوپر. اگر کوئی وارث اپنے مورث سے پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے اس کی, تو اس کو وراثت میں سے اس کے بچے جو یتیم ہیں ان کو وراثت میں سے کچھ نہیں ملے. اسی طرح جو پینشن کے اوپر عموماً لوگوں کا کویسچن ہوتا ہے کہ جو پینشن ہمیں ملتی ہے وہ کچھ عرصہ بعد ملتی ہے, تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو شخص فوت ہوا ہے اس کی بیوہ نے وہ تمام پینشن کی رقم فائل کر دی. یہ بھی غلط ہے. وہ تمام وارثان کا حق ہے, اس میں بیٹے بیٹیاں بیوہ اور ماں باپ تمام شامل ہے. پینشن کی رقم ہو یا کسی بھی قسم کی رقم ہو جو لنک کرتی ہے کسی فوت شدہ آدمی سے, وہ تمام کی تمام رقم, وہ تمام کے تمام اثاثہ جات تمام وارثان میں جائیں گے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور انفارمیشن چاہیے تو سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. تھینک یو.